کہ یہ جو سارا انسان کے اوپر اس وقت دباؤ ہے، صبح سے شام تک معاش کا دباؤ ہے، معاشرے کے مختلف مسائل کا دباؤ ہے، اگر ایک ایسی تفریح جو سارے دن کی تھکن کو اس کو آپ کے ثقافتی اور مذہبی اور اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ریلیکس کر دے، تھوڑی دیر کے لیے تازہ دم کر دے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ہونی چاہیے، یعنی تفریق سے تو انکار کسی صورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ باغوں کی سیاحت کرتے تھے، مطلب تیراکی کے مقابلے ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، یعنی یہ ساری تفریحات کے کئی پہلو ان کی زندگیوں کے اندر موجود ہوتے تھے، تو اس لیے اس سے وہ سارے پہلو نکلتے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے بارے میں اگر معاشرے کے کچھ طبقوں کا یہ خیال ہے اور یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ جمالیات کے اور آرٹ کی جو مختلف فارمز ہیں اور ایسی فارمز جو کہ معاشرتی اقدار کے اندر رہتے ہوئے بھی ہیں ان کے بھی حق میں نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے خیال؟ جماعت یعنی اپنی تشریح کے ساتھ اس ساری چیزوں کے لیے جماعت کے ہاں ساری گنجائشیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ معاشرے کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، ہم معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ پرائز صاحب یہ فرمائیے کہ مطلب ایک کچھ آرٹ فارمز آپ وہ سمجھتے ہیں غلط ہے، درست ہے، جو بھی آپ کی رائے ہے یا کسی بھی طبقے کی رائے ہے، اور وہ آرٹ فارم جو ہے وہ مختلف طرح کی سوچ کے نظریے کے اظہار کا اور مختلف طرح کی سوچ اور نظریے اور بیانیے کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، اس میں موسیقی ہے، اس میں ڈرامہ ہے، اس میں تھیٹر ہے، اس میں فلم ہے، اور کوئی طبقہ معاشرے کا ان ساری چیزوں کو ہی درست نہیں سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے جو بھی بیانیہ کوئی شخص اپنا دینا چاہے وہ تو آ رہا ہے، مگر جو اس کو درست نہیں سمجھتا اس نے پورا میدان خالی چھوڑ دیا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈرامہ جو ہے اس کے لیے ہم نے بڑی گنجائشیں رکھی ہیں، ڈرامے بڑے اچھے صحت مند ڈرامے جو ہیں وہ اس کو کیا ہے، اس کے ذریعے سے میسج جانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اس میں موسیقی کا ایک پہلو ہے کہ جس پہ جس کو سمجھتے ہیں کہ جس پہ علماء کرام کی آراء موجود ہیں، اس کو اگر ایک طرف رکھ دیں تو خود ڈرامہ جو ہے اس کو وہ اظہار کا ایک طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جاتی ہیں اور جانی چاہیے، اور اس کو ہم نے اپنایا ہے۔ یہ ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے اس میں تو خاص طور پر بہت ہی پروان یہ چڑھایا گیا ہے اسلامک موومنٹ نے، اس لیے یہ ہمارے ہاں کوئی ایسا چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ غزہ اور اس میں بھی اس ڈرامے کو اس راستے سے میسج کو اپنے عام کرنے کے لیے بڑا کام لیا گیا ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے میسج کو پہنچاتے ہیں۔ تو میڈیمز میں کوئی پرابلم آپ سمجھتے نہیں ہے؟ پراچا صاحب انہاں ہسن کھیڈن والے آدمی نے، میرے خواہش سی کہ میں پراچا صاحب کو گانا سنا گا، شاہ جی نے میں نے اتنا ڈرا، خبردار کوئی ایسی بات نہ کرنا، چپ رہنا، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ نہیں، کلام اقبال ہی سنا دیں۔ سر آپ سنتے بھی نہیں ہیں؟ ہم نہیں سنتے ہیں، میں نے تو کہا کہ آپ کلام اقبال سنا دیں ہمیں۔ سر تسی وہ گانا سنیا، ماہی آوے گا میں پھلاں نال دھرتی سجاواں؟ ہاں، آتے جاتے سن لیا ہے۔ نہیں کدی چلدے پھرتے گلی دے وچ؟ ہاں بالکل جی، دل تے کیتا ہونا پورا سن کے جانا۔ کئی دفعہ ٹکڑے ٹکڑے میں سن لیا پورا۔ اچھا پراجا صاحب، جس سیل میں فلم چلدی ہوئے اودے سموسے کھانے ٹھیک نہیں؟ اچھا، اگر مطلب یہ ہے کہ جی آپ کو سموسے کھانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی فلم دیکھنے پہ اعتراض ہے، سموسے کھانے پہ کوئی نہیں اعتراض۔ یہ ایک ٹوٹل پیکج ہوتا تھا، تو اس پیکج کے اندر سموسے بھی تھے، فلم بھی تھی اور وہ بھی تھے، تو بہرحال ہم اس پیکج سے بچ گئے تھے۔ سموسے تو کھاتے تھے نا پراجا؟ نہیں، سموسے بھی بچ گئے تھے۔ اچھا، گورنمنٹ کالج سرگودا کے سموسے ضرور کھائے تھے، قیام سنما کے سموسوں سے بچ گئے تھے۔ جس کالج دا تسی نام لے رہے ہو تسی تو منڈے بھیج کے منگوا لیندے ہو گے۔ کیا پراچا صاحب آپ نے واقعی زندگی میں کوئی فلم نہیں دیکھی؟ نہیں، 11ویں 12ویں تک میں نے دیکھی ہیں کچھ فلمیں۔
कौन پھر सी اس کے प्राची بعد چھوڑ دی تھی فلمیں. بس تسی ہالی ووڈ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں جب شامل ہوا نا جی، اس سے پہلے میں نے کچھ فلمیں دیکھی تھی. پھر اس کے بعد جب اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا پھر اس کے بعد پھر فلمیں دیکھنی چھوڑ دی. بالکل. تو جو پرانی فلمیں آپ نے دیکھی وہ سنیما ہال میں دیکھی تھی؟ اس وقت سنیما ہی تھے سنیما ہال میں جی میرے خیال آخری فلم میں نے انسانیت دیکھی تھی. انسانیت دیکھی تھی آپ نے؟ اس کے بعد پھر کوئی نہیں فلم دیکھی. انسانیت تو بعد فلم ہی کوئی نہیں. پھر انسانیت بھی مک گئی ہے. کوئی گانا یاد یہ انسانیت نہیں ہے؟ نہیں بالکل. اب یہ بہت پرانی بات ہے. اور کچھ اس زمانے کے ہیرو ہیروئنز یاد ہیں آپ کو؟ نہیں یہ اس وقت کے یاد ہیں، یہ محمد علی نہیں جو آپ نے اسکرین پہ دیکھے ہوں. سکرین پہ یہاں وحید مراد وغیرہ یاد ہیں. محمد علی، وحید مراد، ندیم صاحب، یہ تو یاد نہیں. ہیروین کوئی یاد نہیں. نہیں محمد علی صاحب کے ساتھ زیبا وہ بھی یہ معروف تھی، جب چونکہ ان کے نام پر ایک سڑک بھی معروف تھی، تو کوئی اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جماعت کے اکابرین کے جو آئین پاکستان ہے موجودہ اس کے اوپر دستخط ہیں. سو اس کا مطلب ہے جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو دستور ہے، جو آئین ہے، وہ اسلامی اور اسلامی اصولوں کے تحت بنا ہوا ہے، اور یہ جو جمہوریت ہے اسی کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی فلسفے کے مطابق ہے. کیا وجہ ہے کہ جماعت پر مختلف ادوار میں یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہوئے بھی ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑی رہی ہے؟ اچھا یہ سب سے مذہب کا خیز ایک الزام ہے. کوئی اور جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہو سوائے جماعت اسلامی. یہ سب مانتے ہیں جی. اچھا کسی جماعت میں اپنے الیکشن نہیں ہوتے سوائے جماعت یہ سب اسلامی کے. مانتے ہیں سب پہ خاندان مسلط ہیں سوائے جماعت اسلامی کے. سب فوجیوں کے گملے میں یا مارشلاؤں کے گملے میں پیدا ہوئی ہیں. جماعت اسلامی ہر دور کے اندر مارشلاؤں کی معتوب بھی رہی ہے، مخالف بھی رہی ہے. حکومت میں اچھا بھی تو رہی جو ہے. اے ٹیم ہے جب مارشلاؤں کی، وہ جماعت اسلامی کو بی ٹیم کہتی ہے، جو خود اے ٹیم ہے. یہ سب سے عجیب مدد کا خیز ہے. مگر سیاسی حوالے سے جیسے ایم ایم اے کی حکومت تھی ضیاء صاحب کے دور میں، جب سیاسی سپورٹ مل گئی جماعت کے فیصلوں سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. یعنی جو ہوتی ہیں نا جی حکومتیں جو طاقت کی بنیاد پر آتی ہیں، ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے پاس اپنی سپورٹ اپنی ہی ہوتی ہے، اپنی بندوق ہوتی ہے، تبھی تو آئی ہوتی ہیں وہ. ان کو کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پی این اے کی جو تحریک تھی اس وقت، اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا خلوص جو بھی نیت رہی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس عمل کا نتیجہ جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان اور ڈکٹیٹرشپ کے فائدے کی شکل میں نکلا؟ تو وہ تحریک میں جماعت کا بھٹو صاحب کے ایک جمہوری لیڈر کے خلاف جانا ٹھیک تھا؟ میں اگر وہ پوری آپ تاریخ کا تجزیہ کریں نا، تو وہ ساری چیزوں میں سب نے مل کر غلطیاں کی تھیں. تمام جماعتوں نے بشمول ان کی اپنی پارٹی کے. ٹھیک. اس پہ پروفیسر غفور احمد صاحب کی بھی کتابیں موجود ہیں، باقی بھی اس کے سارے تجزیے ہو چکے ہیں. وہ سب نے غلطیاں کی تھیں اور یہ غلطیاں کروائی جاتی ہیں. اس لیے میرے خیال ہم اس اتنے تھوڑے سے پروگرام کے اندر اس کو سمیٹ نہیں تجزیہ نہیں کر سکتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں نے بحیثیت مجموعی ملک کی سیاست کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے. اور باوجود اس کے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت تھی یا نہیں تھی مگر استعمال ہو گئی جماعت اسلامی؟ نہیں یہ اس پہ میں نہیں اتفاق کرتا. اس پہ آپ اتفاق نہیں کرتے؟ اس پہ آپ اتفاق نہیں کرتے. اچھا یہ فرمائیے کہ بچپن میں شرارتی تھے آپ؟ نہیں، میں وہ ہمارے اور آپ کے مشترکہ دوست استاد ہیں خورشید رضوی صاحب، کیا بات کہ آرزوئیں شبستانوں میں لے جاتی تھی مجھ کو، میں کتب خانوں میں اوراق پہ سر دھنتا رہا. تو میرا معاملہ یہی تھا کہ میں کتابوں کا ہی شوقین تھا، شرارتوں سے اجتناب ہی رہا ہے.